السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 2، کتاب المعرفۃ النورانیہ اسلامی عقائد و نظریات یعنی اصول دین کی نوری معرفت، عنوان عقل کی اہمیت، آیات و روایات کی روشنی میں چند آیات پیش خدمت ہیں۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، سمندروں میں چلنے والی کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے فائدہ رکھتی ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں جس سے زمین اپنی مردگی کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، زمین میں ہر قسم کے جانداروں کے پھیلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر کیے گئے بادلوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بار بار صاحبان عقل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام مقامات پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نصیحت، یاد دہانی اور ہدایت صرف عقل مندوں کے لیے ہے۔ بس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید خود عقل کی قدر و قیمت کو بنیادی حیثیت دیتا ہے، اسی لیے چند روایات درج کی جاتی ہیں جو قوت عقل کی عظمت کو مزید روشن کرتی ہیں، کیونکہ تمام حقائق کی تصدیق اور شناخت عقل پر موقوف ہے۔ واجب الوجود، اس کی وحدت و توحید، نبوت، قرآن و سنت اور تمام عقلی و تکوینی امور، ان سب کی پہچان آخرکار عقل کی طرف لوٹتی ہے۔ صرف اور صرف عقل سلیم حقائق کے سمجھنے اور ان کے ادراک کا مرجع ہے۔ بدیہی اصول، واضح عقلی قواعد اور نظری و کسبی قضایا، سب کی بنیاد عقل ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ جب جزی عقل تمام انسانوں اور حکماء کی ایک جگہ کر حیرت اور تردید میں پھنس جاتی ہے، تو عقل کل یعنی امام زمان علیہ السلام جو ہیں ان کی طرف رجوع ضروری ہو جاتا ہے، اور عقل کل کی طرف رجوع خود اسی جزی عقل کے مسلم اور بدیہی اصولوں میں سے ہے۔ لیکن عقل و حکمت سے خالی عالم نما لوگ ناقص العقل، مادی اور حیوانی لذات میں ڈوبے ہوئے اپنی خواہشات کے دفاع میں آیات اور روایات کا ظاہری سہارا لیتے ہیں اور سادہ لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، حالانکہ خود قرآن اور سنت تدبر عقلی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت بغیر عقل اور درایت کے سمجھے ہی نہیں جا سکتے، اسی لیے یہ نمائشی علماء نہ عقل پر پورا اعتماد رکھتے ہیں اور نہ ہی آیات و روایات۔ اب چند روایات پیش خدمت ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے، اصل الانسان لبہ و عقلہ، یعنی انسان کی اصل اس کی عقل اور فہم ہے۔ کسی شخص کی عقل کو پہچاننا ہو تو اس کی دیانت اور مروت کو دیکھو اور اس کے کردار سے جانچو کہ وہ فرشتگانہ اور صالح اعمال میں ہے یا حیوانی اور شیطانی لذات میں، کیونکہ دن اور رات تو گزر جاتے ہیں اور آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عقل، حیا اور دین۔ حضرت آدم نے فرمایا، میں نے عقل کو اختیار کیا، تو حیا اور دین نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں عقل ہو ہم دونوں بھی وہیں ہوں گے۔ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں عقل سے بہتر کوئی چیز تقسیم نہیں کی، عاقل کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کو کمال عقل کے بغیر مبعوث نہیں کیا۔ تمام عابد اپنی عبادت کے باوجود عاقل کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صرف عقل مند ہی حقیقی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔
اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں عقول افکار کی امام ہیں، افکار قلوب کے امام ہیں، اور قلوب حواس کے امام ہیں، اور حواس اعضاء و جوارح کے امام اور مدیر ہیں۔ کتاب نوری معرفت، مصنف الاستاذ العلامہ محمد صادق حیدری، خدا حافظ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔